لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المؤمنين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين، ولا سيما لعنة الله على قاتليك يا زهراء. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فعليه لعنة الله. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلسلہ مجالس کی آج دوسری مجلس کا شرف حاصل ہو رہا ہے ہم سب کو. جناب سیدہ فاطمہ زہرا کہ جن کے لیے آپ کے بابا نے ارشاد فرمایا: فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے. جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے مجھے ستایا اس نے گویا اللہ کو ستایا، اور جس نے اللہ کو اذیت دی اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. وہ فاطمہ کہ جس کی منزلت اللہ کے رسول نے اتنی زیادہ بتائی اور پہچان کروائی کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری روح ہے، فاطمہ میری خوشبو ہے. مجھے جب جنت کی خوشبو کا شوق ہوتا ہے تو میں فاطمہ کی خوشبو کو سونگھ لیتا ہوں. وہ فاطمہ کہ جس کی عظمت اور منزلت کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ وہ فاطمہ ہے کہ جسے آسمان جھک کر احترام کرتا ہے. وہ فاطمہ جس کے لیے زمین ادب سے ٹھہر جاتی ہے. وہ فاطمہ جس کے در پر ستارہ اترنے میں جھجکتا نہیں ہے. وہ فاطمہ کہ جس کے دروازے پر جبرائیل کی آمد و رفت رہتی ہے. وہ فاطمہ جو روٹی زمین پر بناتی ہے مگر اس کے چرچے آسمان پر ہوتے ہیں. وہ فاطمہ جسے رسول اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں اس کے لیے خود کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ فاطمہ کہ جو وحی الہی کا مرکز ہے. وہ فاطمہ کہ جس کے دروازے سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں. یہ وہ معظم اور مکرم فاطمہ ہے کہ جس کی عظمت اور منزلت کو بتانے کے لیے نبی نے کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑی. یہ وہ فاطمہ کہ جسے دشمن کا گروپ اگر دیکھے
اس کے بچوں کے ساتھ تو یہ کہتا نظر آئے کہ 3 دن سے بحث کر رہے ہو، مگر آج نبی اپنے ساتھ میں ایسے لوگوں کر لے کر چلے آئے ہیں کہ ان کے چہرے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے ان سے کوئی مباہلہ اور مباحثہ کیا اور انہوں نے اپنی نگاہیں اٹھا کے کسی پہاڑ کی طرف دیکھ بھی لیا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ یہ دشمن ہے جو جناب سیدہ حسن و حسین و مولا علی کو صرف دیکھ کر اندازہ لگا رہا ہے کہ یہ وہ چہرے ہیں، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے لبوں کو جنبش دی تو پہاڑ اپنی جگہ پہ نہ رہے گا۔ یہ دشمن ہیں، رسول کے صحابی نہیں ہیں، یہ رسول کے ساتھ پاس بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ کون ہیں؟ دشمن ہیں جو 3 دن سے اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں یا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ رسول انہیں 3 دن سے سمجھا رہے ہیں کہ رسول ہوتا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہوتا، نبی ہوتا ہے جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے مگر اللہ کا بیٹا نہیں ہوتا۔ 3 دن سے گفتگو جاری ہے اس موضوع پر کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں۔ رسول جو ہمارے آخری نبی ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، لیکن عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے، یمن کے پاس ایک جگہ ہے نجران، وہاں کے لوگوں کا دعویٰ یہ ہے جو موجود تھے کہ نہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ 3 دن تک مسلسل گفتگو کے بعد یہ فیصلہ ہوا۔ یہ نبی کا اسلوب ہے۔ نبی نے کہا تھا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ تم اپنے والوں کو لے آؤ، ہم اپنے والوں کو لے آتے ہیں۔ تم اپنے لوگوں کو لے آؤ جن کے اوپر تمہیں اعتماد ہے اور ہم اپنے لوگوں کو لاتے ہیں۔ یہ وحی الہی سے کہا تھا، اللہ کے حکم سے کہا تھا۔ پھر سب مل کر جھوٹوں پر لعنت کریں گے۔ اگر جھوٹے تم ہو تو لعنت تمہارے اوپر جائے گی، جھوٹے ہم ہیں تو لعنت ہمارے اوپر جائے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ایک پڑوسی ہے، اس کا نام ہے عمر، لوگ کہتے ہیں وہ تو دوسرا تھا، لوگ کہتے ہیں وہ تو دوسرا تھا۔ میں میرے پڑوسی کی بات کر رہا ہوں، ریلیف روڈ پہ احمد آباد میں ایک ہے، تو ایک بات مجھے یاد آ گئی، صلوات پڑھی محمد والے محمد پر۔ تو جو پڑوسی ہمارا ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ، وہ جو پڑوسی ہمارا ہے اس کے عمر لکھنے میں عین سے لکھا جاتا ہے، اور علی کیسے لکھا جاتا ہے؟ عین سے لکھا جاتا ہے۔ تو بڑے مزے کی بات تھی، کسی نے مصرع دیا جناب شاعر اہل بیت قیس زنگی پوری صاحب کو، عین علی و عین عمر میں ہے فرق، اذہان متوجہ رہیں گے، عین علی اور عین عمر میں ہے فرق، جیسے کہ ایک ہے ہو حلال و حرام میں۔ بات پہنچ گئی ہے؟ حلال کیسے لکھتے ہیں اور حرام کیسے لکھتے ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اب لوگوں نے کہا کہ کسی نے سوال کیا تھا کہ مولا علی کے اگر اتنے فضائل ہیں تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ علی کے نام سے قرآن میں کوئی صاف آیت آتی؟ قرآن کی ساری آیتیں صاف نہیں ہیں، کچھ ہڈن ہے، کچھ وضاحت طلب ہے، کچھ ایسا ہے کہ جو ایکسپلین مانگتا ہے کہ اس کی تشریح کرنا پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ صاف علی لکھا ہوتا اس کے اندر تو ہم مانتے کہ ہاں بھئی علی ہے، تو وہ مانتے تو مگر 1000 علی پیدا کر لیتے اور کہتے یہ ہمارے علی کے لیے ہے، یہ ہمارے علی کے لیے ہے۔ لوگوں نے کعبے کو نہیں چھوڑا، جب کعبہ بنایا
ہو جائے گی. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بات اگر میں پڑھ کے آیا ہوں تو بس آپ کی خدمت میں وہ منتقل کر دوں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اب یہ جو انہوں نے کہا کہ ان کے بچے باہر پڑھنے کے لیے چلے گئے مگر ان کے چھوٹے بھائی کے پاس ایک پنکھا بھی نہیں ہے، کیا ان سے حساب ہوگا؟ اللہ نے ایک سوال رکھا ہے مرنے کے بعد. جہاں بہت سارے سوال ہیں وہاں ایک سوال یہ ہے، ایک جوانی کے بارے میں اور ایک آپ کے پیسے کے بارے میں. ہم نے جوانی دی تھی، اسے آپ نے کہاں خرچ کیا؟ پیسہ کہاں سے، من این کسبتہ ومن این صرفت. پیسے کو کہاں پر خرچ کیا تھا، یہ سوال ہوگا. اب جب یہ سوال ہوگا کہ پیسے کو کہاں خرچ کیا تھا، اس کا جواب تو دینا ہی پڑے گا. اگر کوئی بولے گا میں نے اپنے بچوں کو بھیج دیا تھا اس پار، تو سوال ہوگا کہ اپنے ذو رحم کے ساتھ کیا کیا، اپنے قریبی خونی رشتہ دار کے ساتھ کیا کیا. وہ غریب جس کے گھر میں پنکھا بھی نہیں تھا، بچوں کو پڑھانے کے پیسے نہیں تھے. ہمارے قوم کی ایک مظلومیت یہ ہے کہ ہمارے جو مولانا لوگ ہوتے ہیں، ایک ریسرچ ہے، ایک سروے ہے، 90% مولانا لوگ بیچارے کسی غریب کا بچہ ہے جو مولانا بنے گا، کسی کسان کا بچہ ہے جو مولانا بنے گا، کسی مزدور کا بچہ ہے جو عالم دین بنے گا. ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کے بھائی نے کینیڈا بھیجا، ان کو گاؤں والوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بچے کو مدرسے میں ڈال دیجئے، آپ اپنے بچے کو مدرسے میں ڈال دیجئے. ایک تو یہ ہوگا کہ ایک دو وقت کی ذمہ داری کم ہو جائے گی اور آپ کا بچہ وہاں تعلیم حاصل کر لے گا. اس کے کئی پہلو ہیں، میں اس کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا. امام حسین علیہ السلام کا بھی جملہ ہے، چھٹے امام کی بھی حدیث ہے، اور غالباً رسول اللہ سے بھی سیم الفاظ میں حدیث ہے. وہ یہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں، اذا خرجت من البيت فلا تلتقي احدا الا ان تتصور ان يكون له فضل عليك. امام حسین کا جملہ آپ نے فرمایا کہ جب تم گھر سے باہر نکلتے ہو تو کسی انسان سے جب بھی ملاقات کرتے ہو تو یہ سوچو کہ تم اس کے اوپر فضیلت نہیں رکھتے ہو، وہ تمہارے اوپر فضیلت رکھتا ہے، وہ تمہارے اوپر فضیلت رکھتا ہے. یعنی دنیا کا کوئی بھی آدمی اگر تمہیں ملے تو تم اس کو اپنے سے کمتر مت سمجھو. اللہ نے آزمائش کی، جناب موسیٰ سے کہا ایک کام کرنا، کوئی طور پہ باتیں کرنے کے لیے ہم سے آتے ہو، کل سب سے پست، سب سے ادنا اور سب سے چھوٹے انسان کو لے کے آنا جو تم سے پست ہو، تم سے حقیر ہو. جناب موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے. آ گئے، اگلے دن جانا، تیاری میں لگ گئے. اللہ نے کہا کہ جو تم سے حقیر ہو، جو تم سے زیادہ پست ہو، اسے لے کر اپنے ساتھ کل آنا. تلاش کر رہے ہیں کون ملے گا کون ملے گا. کسی ایک کے اوپر نظر دوڑائی، ہاں وہ تھوڑا کم ہے ہم سے. پھر بعد میں سوچا نہیں کم نہیں ہے. پھر دوسرے کو چیک کیا، بولے نہیں یہ بھی کم نہیں ہے. اس طرح رات گزر گئی. اگلا دن وہ وقت قریب آنے کو ہے جو اللہ سے
باتیں کرنے کے لیے کوئی ٹور پہ جائیں گے, کوئی نہیں ملا. آخر میں بہت نتیجہ ہے اس کے اندر. اگر آپ نے اس کو ہضم کر لیا اس بات کو اور اس کو سمجھ لیا اور فالو کر لیا تو بس یہ خمسے کی اس بات کو یاد رکھیے گا, باقی سب بھول جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہا کہ آخر میں انہوں نے ایک کتے کو دیکھا جناب موسیٰ نے, اور دیکھا کہ وہ کتا جو ہے پیچھے کے حصے میں ایک ایسا زخم ہے جو زخم سڑ رہا ہے, ایک ایسی شکل اور ایسی پوزیشن, ایسی حالت کا کتا کہ جسے انسان دیکھنا پسند نہیں کرے اور جس سے کسی کو بھی دیکھ کر گھن آتی ہے. تو جناب موسیٰ نے اس کو دیکھا اور کہا کہ بھئی یہ سب سے زیادہ حقیر ہے, یہ میرے سے زیادہ حقیر ہے, اس کو لے چلتے ہیں. اس کے گلے میں رسی ڈال دی اور رسی ڈال کے اس کو جب چلانا شروع کیا تو پھر سوچا کہ ربہ ربی و ربی ربہ, کہا کہ جو اس کا رب ہے وہی میرا رب ہے, جو میرا رب ہے وہی اس کا رب ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ جو میرا اللہ ہے وہ اس کا اللہ ہے. اللہ کی مخلوق ہونے میں تو میں اور یہ برابر ہیں, اللہ کی مخلوق ہونے میں میں اور یہ دونوں برابر ہیں, تو میں اسے حقیر کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ فوراً رسی چھوڑ دی. فائنل ڈیسیژن یہ ہوا کہ اکیلے چلے گئے مقام پہ پہنچے. اللہ ایک درخت میں اپنی آواز پیدا کر کے جناب موسیٰ سے گفتگو کرتا تھا, بات چیت ہوئی, پیغام دیا جو ہر روٹین تھا ہر دن کا. وہ بات ختم ہوئی, پوچھا کہ کیا ہوا, اپنے سے حقیر کو نہیں لائے؟ ذمہ داری دی تھی نا اللہ نے, سوال کیا کہ اپنے سے حقیر کو لے کر نہیں آئے؟ کہا کہ اللہ مجھ سے زیادہ حقیر کوئی ملا ہی نہیں, میں نے جسے بھی دیکھا اپنے سے بہتر پایا. میں نے جس کو بھی چاہا کہ اپنے سے کمتر سمجھوں اور لے کر آؤں تو اسے میں نے اپنے سے بہتر پایا. تو اللہ نے جواب دیا کہ موسیٰ جس کتے کے گلے میں رسی ڈال کے اپنے سے کمتر سمجھ کے ساتھ لا رہے تھے, اگر اسے لے آئے ہوتے تو میں نبوت چھین لیتا, اس لیے کہ وہ بھی میری مخلوق ہے, تم بھی میری مخلوق ہو. ایک سلام پڑھے محمد و آل محمد پر. کبھی کسی کو کمتر اور حقیر نہیں سمجھ سکتے, کبھی بھی نہیں. ایک فلسفہ جس میں امام حسین کا یہ جملہ, ایک فلسفہ اگر ہم سمجھ لیں تو زندگی کامیاب ہے. لیکن پریشانی یہی ہے کہ گھر سے نکلتے ہی ہم اپنے آپ کو فضیلت دے دیتے ہیں. مشکل تو یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر فضیلت دے دیتے ہیں. پریکٹیکلی طور پر اس کو سوچئے, عملی طور پر سوچئے. اگر آپ نے دوسروں کو فضیلت دی تو آپ کسی کو برا نہیں کہیں گے, آپ کسی کو گالی نہیں دیں گے, آپ کسی کے ساتھ غلط کرنے کا پلان نہیں بنائیں گے, آپ کسی کے ساتھ غلط کرنے کا سوچیں گے نہیں, کیونکہ آپ سے وہ بہتر ہے نا, آپ سے بہتر ہے. یہ گڑبڑ کب ہوتی ہے؟ یہ اندر کا حیوان باہر نکل کے کب آتا ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتے ہیں تب وہ ہمارے اندر کی حیوانیت جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے. اسی کے اوپر کنٹرول لگایا امام نے اور کہا کہ تم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر مت سمجھو, بلکہ ہر دوسرے کو اپنے آپ سے بہتر سمجھو تاکہ معاملہ کنٹرول میں رہے. بس سجیے نبی کی, نبی بیٹھا کرتے تھے سامنے, سارے صحابی بیٹھا کرتے تھے. بڑا مشہور بات نے سنا ہوگا, شاید میں نے بھی سنایا ہو یہ, لیکن مربوط ہے اس بات سے. نبی بیٹھے, ایک آدمی, غریب آدمی بیٹھا ہے نبی کے بزم میں, لوگوں کو جمع کرتے تھے, لیکچر دیتے تھے, باتیں بتاتے تھے, نصیحتیں کرتے تھے, اسلام سکھاتے تھے. ایک آدمی صاحب ثروت, صاحب دولت داخل ہوا اور وہ بیٹھنے کے لیے ارادہ کیا اس غریب آدمی کے پاس. تو پہلے بیٹھا, بیٹھتے بیٹھتے اس کو دیکھا تو تھوڑا فاصلہ کر کے اور عجیب سی نظر کر کے اپنے دامن کو بچا کے سرک کے بیٹھ گیا, اور اس نے اپنا دامن اس سے ایسے بچایا کہ جیسے کہیں اس کی غربت ایسے نہ لپٹ جائے. نبی کی نظر اس پر پڑ گئی, نبی نے دیکھ لیا کہ کیا ہے. اس نے بھی محسوس کر لیا کہ میری اس حرکت کو نبی نے دیکھ لیا ہے. محفل ختم ہو گئی, سب اپنے اپنے گھر چلے گئے, یہ رکا رہا. آخر میں نبی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضور وہ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ نے دیکھ لیا ہے اور بہت مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو نبی نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ تو کچھ نہیں کیا, جس کے ساتھ کیا جاؤ اس سے معافی مانگو جا کے. یہ بھی دستور ہے, جس نے جس کے ساتھ کیا ہے اسے اسی سے معافی مانگنا ہے.
ہم کیا کرتے ہیں؟ گڑبڑ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں اور مسجد میں آ کے کہتے ہیں اللہ توبہ اللہ توبہ. یہ پریشانی ہے. دوسرے کو ستا کے آئے ہیں اور یہاں آ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. ہرگز نہیں. اللہ نے جو ہدایات اہل بیت کے ذریعے ہمیں دی ہیں بالکل بھی نہیں. جو حقوق آپ نے دوسروں کے ختم کیے ہیں ضروری ہے کہ آپ انہی سے جا کے معافی مانگیں. سسٹم ہے یہ. گیا جب نبی نے کہا تو یہ گئے. یہ جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ جو میں نے نبی کے دربار میں آپ کے ساتھ ایسا کیا تھا وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ آئے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں تو میں نے معاف کر دیا آپ کو. تو اس نے کہا نہیں ایسے نہیں, سچی توبہ ہے یہ جو کرنے گیا تھا, سچی معافی ہے. یہ وہ نہیں تھا کہ نبی نے دیکھ لیا تو نہیں, اس کی اصلاح ہو گئی. نبی نے دیکھا تو یہ متوجہ ہو گیا اپنے اندر, کہنے لگا ایسے نہیں سمجھوں گا کہ تم نے مجھے معاف کیا. اگر سچ میں معاف کر دیا تو میری آدھی دولت لے لو تو میں سمجھوں مجھے معاف کر دیا ہے. سچی توبہ ہے یہ. کہا کہ میری آدھی دولت قبول کرو تو مجھے یقین ہوگا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے. اس نے کہا نہیں یہ نہیں کروں گا میں. اس نے کہا کہ یہ نہیں کروں گا میں, دولت نہیں لوں گا. دونوں میں بہت بحث ہوئی, بہت بحث ہوئی. بات اتنی بڑھ گئی کہ دونوں نبی کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ حضور آپ نے معافی کے لیے بھیجا تھا, میں اس سے معافی مانگ رہا ہوں لیکن یہ معاف نہیں کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ حضور میں نے ان کو معاف کر دیا ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ میری آدھی دولت لے لو تو میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا. اب نبی نے سوال کیا کہ یہ اپنے یقین کے لیے تمہیں اپنی آدھی دولت دینا چاہتا ہے تو دولت کیوں نہیں لے رہے ہو؟ تو اس نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا ہے. اس نے کہا کہ دولت کے عوض میں یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو یقین ہو جائے کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کی دولت نہ لوں, اس لیے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اس کی دولت آدھی اگر میں نے لے لی تو کہیں میں ایسا نہ ہو جاؤں. یہ دولت ہی کا تو نشہ تھا کہ جس نشے میں یہ آیا اور اپنی جان مجھ سے بچا رہا تھا. اگر میں دولت لے کے جیسا ہو جاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری حرکتیں بھی ایسی ہو جائیں. امام کی حدیث میں کچھ نشوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے, علیک ان ینبغی المرء من سکر الشباب و سکر المال. یہ حدیث ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے اور مناسب ہے کہ وہ جوانی کے نشے سے اپنے آپ کو بچائے اور دولت کے نشے سے اپنے آپ کو بچائے. دولت کا بھی نشہ ہوتا ہے اور جوانی کا بھی نشہ ہوتا ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے سامنے ایسے افراد بھی ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی طاقت کے زور پر اپنے ایسے ایسے اظہار بھی کیے کہ کسی کا ہاتھ پکڑ لیں تو آپ چھوڑا نہیں سکتے, لیکن ان کی جوانی کا زور ختم ہو گیا. سب کی جوانی کا زور ختم ہونا ہے. ایک وقت آئے گا کہ سب کی جوانی ڈھلتی جا رہی ہے, سب کی جوانی ڈھلتی جا رہی ہے. ایک پیغام اور بس میں آگے بڑھوں گا. وہ پیغام یہ ہے, اصول کافی میں ایک حدیث ہے چھٹے ماہ, ایک حدیث نہیں ہے, ایک چیپٹر ہے, ایک باب ہے, پورا چیپٹر ہے جس میں بہت ساری حدیثیں ہیں, جس میں سے میں ایک یا دو حدیث آپ کو بتاتا ہوں. امام نے فرمایا التجارت, امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے, صلوات پڑھیے محمد. امام نے فرمایا التجارت تزید العقل. دوسری حدیث میں ومن لم یتجر یزیل العقل. امام نے فرمایا تجارت جسے بزنس کہتے ہیں, بزنس عقل کو بڑھاتا ہے اور جو بزنس نہیں کرتا اس کی عقل کم ہوتی ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, ہو بہو جا کے کتاب میں چیک کر سکتے ہیں آپ. امام نے فرمایا کہ تجارت عقل کو بڑھاتی ہے. وہ جوان جن کے پاس صحیح کوئی پرفیکٹ کام دھندا نہیں ہے, چھوٹا کام کرنے میں شرم آتی ہے, بڑا کام ملتا نہیں ہے اور زندگی یوں ہی چلتی جاتی ہے. جس کو بھی ملو گے بولے ابھی مستی چل رہی ہے کریں گے. 2 سال پہلے بھی مجھے یہاں کچھ لوگوں نے بتایا, بولے ابھی مستی چل رہی ہے کریں گے کچھ. صحیح ہے, ابھی مندی چل رہی ہے. کوئی بولتا ہے مندی, کوئی مندی بولتا ہے مندہ چل رہا ہے. ایک ذمہ دار باپ اپنے جوان بچے کو گھر سے نکال دیتا ہے, کہتا ہے 500 روپے لے کے گھسو گے تو اندر انٹری ہوگی, کام کرو, جا کے محنت کرو. امام نے اس بات پر زور دیا ہے حدیث کے اندر کہ آپ کو بزنس کرنا چاہیے, آپ کو اپنا کام کرنا چاہیے, آپ کو تجارت کرنا چاہیے,
غلامی نہیں کرنا چاہیے. اسلام آیا غلامی کو ختم کرنے کے لیے. سب سے بڑا جو اسلام کی دشمنی پوری کائنات میں ہوئی اور سب سے بڑا پروپیگنڈا جو تھا وہ یہی تھا کہ اسلام یہ کہتا تھا کہ غلامی کو ختم کرو. ایک جھاڑو لگانے والا انسان اور ایک آفیسر دونوں برابر میں بیٹھ سکتے ہیں, دونوں ساتھ میں کھانا کھا سکتے ہیں, دونوں ساتھ میں گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں, دونوں ساتھ میں چل سکتے ہیں, دونوں انسان ہونے میں برابر ہیں. یہ اسلام کہتا ہے. مگر دنیا کے دوسرے مذہب یہ کہتے تھے کہ نہیں, اونچ نیچ کو ختم نہیں کرنا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے سامنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے سامنے آگے بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں. ہم صوفے پہ بیٹھے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ نیچے بیٹھے ہیں, وہ اوپر نہیں بیٹھ سکتے. لیکن اسلام نے غلامی کو ختم کیا اور اسلام نے برابری سکھائی. اسلام نے برابری سکھائی. اور دستور اہل بیت اطہار علیہ السلام یہ تھا کہ غلاموں کو خریدتے تھے اور غلاموں کو آزاد کرتے تھے. خود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مشہور واقعہ کہ آپ نے کنیزی اور غلاموں کے دور میں کئی لوگوں کو آزاد کیا. جناب سیدہ کا ایک ہار جس کا قصہ بہت مشہور ہے, بہت مشہور واقعہ ہے. ایک غلام جس کے ذریعے پیغمبر کی بزم میں بیٹھے صحابی نے جناب سیدہ کے اس ہار کو جناب سیدہ کے پاس واپس کیا اور یہ کہا کہ میں نے غلام کو آزاد کیا, آج سے یہ فاطمہ کا غلام ہے. جناب سیدہ نے اس سے وہ ہار لیا اور اس غلام سے کہا کہ تم آج سے آزاد ہو. یہ خالی جناب سیدہ نہیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھرانے کے ہر فرد کے بارے میں یہی ہے کہ آپ غلاموں کو آزاد کرتے تھے. تو اسلام آیا ہے غلامی کو ختم کرنے کے لیے. کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ اگر سرداری چاہتے ہو تو اپنا بزنس کرو, سرداری چاہتے ہو تو اپنا بزنس کرو. بزنس از بزنس. سب کو کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ امام نے فرمایا اس لیے کرنا چاہیے. امام نے فرمایا اس لیے کرنا چاہیے. ہمیں فائنینشلی اسٹرانگ ہونے اور اقتصادی مضبوط ہونے کی بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. ہر جوان کو چاہیے کہ وہ کام کرے, اس لیے کہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جو کبھی کسی کام میں شرم نہیں کرتے. میثم تمار اپنی کھجوروں پر مولا علی کو بٹھا کے چلے جاتے تھے, لیکن علی کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ میں تو لوگوں کا امام ہوں, میں تو اللہ کی طرف سے معصوم ہوں, میں کہاں کھجور کی لاری پہ بیٹھوں گا, مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو. اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جس کے لیے آپ بڑے فخر سے کہتے ہو کہ علی یہودی کے باغ میں نوکری کیا کرتے تھے, علی یہودی کے باغ میں کام کیا کرتے تھے. کام ہے, حلال کام ہے, کہیں بھی ملے, کسی کے یہاں بھی ملے, کرنا چاہیے. تو کام سے پیچھے ہٹنا, جان بچانا, اپنے وقت کو برباد کرنا, یہ آپ کی زندگی کو تباہ کر رہا ہے. ایک ایک دن جیسے جیسے آگے گزر رہا ہے آپ کی زندگی ختم ہو رہی ہے. آپ کی زندگی جیسے موم بتی جلتی ہے نا, دھیرے 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 اپنے آپ کو ختم کر رہی ہے. ایک ایک دن, ہر دن ہماری زندگی سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اپنا کیریئر بنانے, اپنے آپ کو سدھارنے اور سنوارنے کے لیے وقت بہت کم ہے. جو اس بات کو جلدی سمجھ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. سمجھتے تو سب ہیں مگر کچھ 50 برس کے بعد سمجھتے ہیں, کچھ اپنی صحیح عمر میں سمجھ جاتے ہیں, مگر سمجھتے سب ہیں. مرنے سے پہلے سمجھ ضرور جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ پہلو میں نے اس لیے رکھا کہ اس پہ بھی امام نے زور دیا ہے. بڑا خوبصورت ہے اسلام. ہماری جانیں, ہماری روحیں قربان ہمارے آقا و مولا پر, جنہوں نے ہماری زندگی کے ہر پہلو کو بیان کر دیا ہے. ہر پہلو کو بیان کر دیا, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے سب بتا دیا ہے. تب وہ بتانا تو پڑے گا, بتانا پڑے گا کہ نہیں بتانا پڑے گا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ امام نے کیا کہا ہے وہ بتانا پڑے گا. ایک آخری بات اور مجلس اپنے اختتام پر, ایک جو میں نے پڑوسی کا ذکر کیا تھا ابھی, جناب سیدہ کے قاتل کہ جس کے حوالے سے ہمارے یہاں کتابیں بھری ہوئی ہیں, یہ کہتا ہے کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کی 2 باتیں بہت یاد کرتا ہوں میں. کون کہتا ہے؟
قاتل جناب سیدہ کی بات ہو رہی ہے. کہتا ہے کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کی 2 باتیں بہت یاد کرتا ہوں میں. ایک بات جب یاد آتی ہے تو مجھے ہنسی آتی ہے, ایک بات جب یاد آتی ہے تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. وہ بات جو یاد کر کے ہنسی آتی ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کھجور سے خدا بناتا تھا, بت بناتا تھا. کھجور ہوتی ہے نا, اس کو استعمال کر کے اس سے بت بنایا کرتا تھا, اور جب بھوک لگتی تھی تو اپنے خداؤں کو کھا لیا کرتا تھا. کہہ رہا کلمہ پڑھنے سے پہلے کی باتیں ہیں یہ, جب بھوک لگتی تھی تو اپنے خداؤں کو کھا لیا کرتا تھا. وہ بات جس کو یاد کرتا ہوں تو بڑا برا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ میری ایک چھوٹی بچی تھی. کہتا ہے میری ایک چھوٹی بچی تھی. زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, زمین کے حوالے کر دیتے تھے. یہ کہتا ہے کہ میری ایک چھوٹی بیٹی تھی, میں اس کو لے کے چلا اس ارادے سے کہ میں اس کو آج زمین میں دفن کر دوں گا. اللہ اکبر, زمانے نے اتنی ترقی کی ہے. اگر آپ تھوڑا سا اندر سے غور کر کے یہ بولیں نا کہ بیٹی کو زندہ دفن کرنا بڑا خراب لگتا ہے, غور کر کے بولیں نا بڑا عجیب لگتا ہے. کیسا دل تھا. لے کے گیا اور کہتا ہے کہ جب میں زمین کھود رہا تھا, اس کی قبر کھود رہا تھا, تو اس کی مٹی اچھل کے میری داڑھی پہ آ رہی تھی. تو وہ بچی کو, بچیاں اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہیں, اس بچی کو برداشت نہیں ہو رہا تھا اور وہ میرے فیس کو, میرے چہرے کو صاف کر رہی تھی, اس لیے کہ وہ نہیں سمجھ رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. لیکن مجھے پھر بھی اس کے اوپر ذرا رحم آیا اور میں نے اپنی اس بیٹی کو زمین کے اندر اتارا اور اوپر سے مٹی ڈال دی. یہ اس کا وہ کارنامہ ہے جو اس نے خود بیان کیا. یہ 2 کام ایسے تھے کہ جن میں سے